وقاص خان صاحب کے بارے میں بہت عجیب سی خبریں آ رہی ہیں. خدا نہ خستہ مر گئے. دیکھیں ہم ان کے مرنے کی دعا تو نہیں کریں گے, انہیں زندگی سے تندرستی دیں خبریں تو یہ چل رہی تھی, لیکن جو خبر آئی ہے وہ اڈیالہ جیل سے آئی ہے. ان کی میڈیکل رپورٹس جو سامنے آئی ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ کل پرسوں جب عظمیٰ خان صاحبہ جو ان کی چرس نکل آئی ہے بچوں, نہیں ان کی بہن نے جو کہا تھا کہ وہ پریشان ہیں, غصے کا اظہار کر رہے ہیں, تو ان کی جو میڈیکل رپورٹ ہے اس میں یہ آیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو کانوں میں سیٹیاں بجتی دکھائی دے رہی ہیں, سنائی دے رہی ہیں, اور وہ شیزوفرینیا یا پاگل پن کے دوسری سٹیج کے اوپر ہیں. اس وقت جو سچویشن ہے وہ جو آپ بھی بتا رہی ہیں, میں نے بھی سنا ہے کہ ان کے چہرے لٹک چکا ہے. تو یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے کہ چہرہ لٹکا ہے, سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ پاگل ہو چکے ہیں. یہ تو آج میڈیکل رپورٹ کہہ رہی ہیں, اسی تے تانوں پہلے دن تو دس رہے ہیں کہ یہ پاگل ہو چکے ہیں. جو میں نے آپ کو خبر دینی تھی اور خبر کا تجزیہ کرنا تھا بیسیکلی نیپوٹزم کے حوالے سے. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں اکرام اللہ نیازی ان کے والد, شکر ہے مینوں یہ لب بھی گئی ایک ویڈیو کہ اپنے باپ کے ساتھ یہ بیٹھا ہوا ہے. علیمہ خان بولتی ہے, تو علیمہ خان کا جو نام کا بینڈ آتا ہے تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے مارکیٹنگ ڈائریکٹر. کیڑے خاتے شوکت خانم کی مارکیٹنگ ڈائریکٹر. اب امیجن کریں, شی بیکیم اے بیلینئر. جو بندہ اس کے ساتھ شوکت خانم کی کمپین میں لگا ہے اسے پیسے جیب میں ڈالنے کی عادت پڑ گئی ہے. تو یہ لیکن وقاص سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ سٹل اس سچویشن میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم صبح شام عمران خان صاحب کے نام کا ورد کرتے ہیں. ورد تو ویسے خدا اور اس کے رسول کے نام کا نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ نے بہت خطرناک بات کر دی. میں خدا کی قسم ڈر رہا ہوں, واقعی میں نے بھی سنا ہے. وہ کھڑا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم صبح شام اٹھتے جاگتے سوتے عمران خان کے نام کا ورد کرتے ہیں اور تاحیات کریں گے. میری ماں نے, میرے استاد نے, میں مدرسے میں, میرے اسکول میں مجھے تو یہ پڑھایا گیا, سکھایا گیا. میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے ہر کام کرتے ہوئے درود شریف بھیجنا ہے. تو ہماری زبانوں کے اوپر تو ورد ہونا چاہیے اس پاک ہستی کا. یہ جو کر رہا ہے, یہ خدا کی قسم, یہ جو آپ کلٹ کہہ رہے تھے نا, آپ بھی کہتی ہیں زومبیز کلٹ, یہ آج اس کے اوپر مہر ثبت ہو چکی ہے کہ انہوں نے واقعی ایک فرقہ عمرانیہ اور فقہ عمرانیہ, بیسیکلی استغفر اللہ, دین عمرانی بنا لیا. السلام علیکم ناظرین, 360 ڈیجیٹل کے ساتھ سعدیہ خالد آپ کے سامنے حاضر ہے, اور ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے دیوانہ اونلی وقاص فلانا نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. وقاص خان صاحب کے بارے میں بہت عجیب سی خبریں آ رہی ہیں. خدا نہ خستہ مر گئے. دیکھیں ہم ان کے مرنے کی دعا تو نہیں کریں گے, انہیں زندگی سے تندرستی دیں خبریں تو یہ چل رہی تھی, لیکن جو خبر آئی ہے وہ اڈیالہ جیل سے آئی ہے. ان کی میڈیکل رپورٹس جو سامنے آئی ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ کل پرسوں جب عظمیٰ خان صاحبہ جو ان کی چرس نکل آئی ہے بچوں, نہیں ان کی بہن نے جو کہا تھا کہ وہ پریشان ہیں, غصے کا اظہار کر رہے ہیں, تو ان کی جو میڈیکل رپورٹ ہے اس میں یہ آیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو کانوں میں سیٹیاں بجتی دکھائی دے رہی ہیں, سنائی دے رہی ہیں, اور وہ شیزوفرینیا یا پاگل پن کے دوسری سٹیج کے اوپر ہیں. اچھا. اس کے علاوہ اس میڈیکل رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے, جو کہ رپورٹر نے رپورٹ کیا ہے, کہ عمران خان صاحب نے جو فیس لفٹنگ کے لیے اور بوٹاکس کے جو انجیکشن لگوائے تھے اپنی سکن کو فٹ رکھنے کے لیے, چونکہ ان کا اثر ختم ہو چکا ہے تو ان کی سکن جو ہے وہ بھی نیچے لٹک چکی ہے. اور ایک اور چیز جو انہوں نے اپنے سرم وغیرہ یوز کرتے تھے اپنے بالوں کے لیے, تو چونکہ اب وہ یوز نہیں ہو رہے ہیں جیل میں, تو اس کی وجہ سے خان صاحب کے سر کے بال بھی اتر چکے ہیں. تو ہینڈسم خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت کیسی سچویشن میں ہیں, اس بارے میں آپ ذرا بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. کہتے ہیں کہ ڈنڈا پیر ہے وگڑے تگڑیاں دا, تو اس ڈنڈے نے ساری ہینڈسمی تو نکال دی ہے, اور یہ بڑی ضروری تھی, آج سے کچھ عرصہ پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا. بہرحال اس وقت جو سچویشن ہے وہ جو آپ بھی بتا رہی ہیں, میں نے بھی سنا ہے کہ ان کے چہرے لٹک چکا ہے. تو یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے کہ چہرہ لٹکا ہے. سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز, کیونکہ اس عمر کے اندر آپ کتنا کو خود کو فیک رکھ لیں گے, ٹھیک ہے نا, سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ پاگل ہو چکے ہیں. یہ تو آج میڈیکل رپورٹ کہہ رہی ہیں, اسی تے تانوں پہلے دن تو دس رہے ہیں کہ یہ پاگل ہو چکے ہیں. اصل میں یہ میں باتیں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں. جو میں نے آپ کو خبر دینی تھی اور خبر کا تجزیہ کرنا تھا بیسیکلی نیپوٹزم کے حوالے سے. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں اکرام اللہ نیازی ان کے والد, شکر ہے مینوں یہ لب بھی گئی ایک ویڈیو
کہ اپنے باپ کے ساتھ یہ بیٹھا ہوا ہے, اور اچھے احتراماً نہیں بیٹھا ہوا تھا لیکن بیٹھا ہوا تھا, اور باپ رانا تنویر حسین کا پتہ ہے نا, جی جی وہ ورگی شکل لگ رہی سی. بہرحال اللہ تعالیٰ گری کے رحمت کرے جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں. تو اکرام اللہ نیازی بیٹھے ہیں, عمران خان بیٹھا ہوا ہے, علیمہ خان بولتی ہے, تو علیمہ خان کا جو نام کا بینڈ آتا ہے تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے مارکیٹنگ ڈائریکٹر. اچھا کیڑے کھاتے شوکت خانم کی مارکیٹنگ ڈائریکٹر. اب امیجن کریں, شی بیکیم اے بلینئر, فرام اے مارکیٹنگ ڈائریکٹر ٹو دا بلینئر, فرام سلائی مشین ٹو دا بلینئر. تو شوکت خانم کے پیسے کھا کھا کے جو بندہ اس کے ساتھ شوکت خانم کی کمپین میں لگا ہے اسے پیسے جیب میں ڈالنے کی عادت پڑ گئی ہے. اب آپ پوچھیں گی یہ وکاس کیوں کہہ رہا ہے, میں بتاتا ہوں. ابرار اللہ کا پتہ ہے, جی, ایک کٹر یوتھیا ٹو ماڈریٹ یوتھیا, لیکن اب تو وہ سیاست سے طائب ہو چکا. نہیں ماڈریٹ یوتھیا بن چکا ہے نا. وہ دل بڑا کرتا ہے لیکن اصل میں حالات جائز ہے. وہ کوئی کانسرٹ پہ نہیں بلا رہا تھا اس لیے, تو ویزا بھی نہیں مل رہا تھا, نام بھی ECL میں ڈالے جا چکے تھے 9 مئی کے بعد. تو اب کیا ہوا ہے کہ میں ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا لنڈن کے اندر, شاید مانچسٹر میں, لنڈن میں, UK میں تھے. تو $50 کیا ہوتے ہیں یار, $50 پاکستانی تقریباً پاؤنڈ بھی ہو جائیں تو 15,000 18,000 روپیہ بنے گا میکسیمم, ٹھیک ہے, جو ریٹ چل رہا ہے. وہ ایک بچے کو گود میں اٹھاتا ہے ایک والد, وہ آتا ہے اس کے پاس اور اس کے اوپر پیسے رکھ دیتا ہے, اور جیسے بھاڑ نہیں اٹھاتے پیسے یہ پیسے اٹھاتا ہے. مجھے اعتراض پیسے اٹھانے پر بھی نہیں ہے, مجھے بچے کے اوپر رکھنے پر بھی نہیں ہے, مجھے اس کے شو کرنے پر بھی نہیں ہے. اعتراض یہ ہے کہ کھبے ہاتھ نہ پیسے, سجے ہاتھ نہ پیسے چکے نے, کھبے ہاتھ پائے نے پاچوں اے لیجیے میں پائے. تو دیکھیں یہ تو ان کا جو شو بزنس ہے نا. میں بتا رہا ہوں نا, جس بندے نے عمران خان کے ساتھ وقت گزارا ہے اسے چیریٹی کا پیسہ اپنی جیب میں ڈالنے کی عادت پڑ چکی ہے. تو اس نے پیسے جیب میں ڈالے, اور یہ بھی اس کے ساتھ آپ سوچیں کہ $50 نہیں چھوڑے یا 50 پاؤنڈ نہیں چھوڑے اس نے. وہ چیریٹی میں سب سے زیادہ تھا. اور میں جواد احمد کو یہاں پر مینشن کرنا چاہوں گا, انہوں نے مجھے آف دا ریکارڈ ایک سٹوری اپنی گاڑی کے پاس کھڑے ہو کے میرے ساتھ شو کرنے آئے تھے ایک چینل پہ, تو انہوں نے بتایا تھا کہ جب میں کہتے اس کے ساتھ گیا تو وہ میں اب ان کا 2 بندوں کا بیچ میں کریکٹرز کا نام نہیں لوں گا کیونکہ انہوں نے منع کیا تھا, اس کا تو انہوں نے بولا تھا کہ لینا. تو 2 بندے اور بھی تھے, وہ بھی پاکستان کے 90s کے مایا ناز پاپ سنگرز تھے. ایک تو بعد میں کنورٹ ہو کر اسلام کی طرف بھی آ گئے, تو ان کا تو اتنا حق نہیں تھا, حالانکہ وہ بھی اختلاف کرتے رہے. اب پوچھیں گے اختلاف کیوں ہوا؟ یوں تھا کہ کہتا کہ ہمیں لے گئے یہ لنڈن میں, وہاں پر جا کر پیسوں کی ڈھیری لگ گئی, اکٹھے کر لیے. جب پیسے سہارا ان کی, میرے خیال سے اس کا بھائی بھی تھا, سہارا فار لائف ٹرسٹ, جی اس کا بھائی بھی تھا, تو پیسوں کی نا اتنی دتھی لگ گئی, ایسے جیسے قبر بن گئی. تو کہتا ہے کہ صوفے کے ارد راؤنڈ صوفے میں ہم بیٹھے ہیں, بیچ میں پیسوں کی دتھی ہے. تو ابرار اللہ جواد احمد کو کہتا ہے اپنا حصہ چک لے. اس نے کہا یار میں تو چیریٹی کے لیے آیا ہوں, میں تو وقف کیا خود کو خدا کے لیے, اللہ کے لیے, لوگوں کے لیے, خدمت خلق کے لیے آیا ہوں, یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو کہتا ہے ایک دوسرے صاحب جن کا میں نام نہیں لوں گا, انہوں نے کہا وہی تھوڑا یا اپنا حصہ چک لو. اس نے بھی اٹھا لیے, بقول جواد احمد کے دوسرے بندے نے بھی حصہ اٹھا لیا. اب ابرار الحق کی جہاں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا اس کے ساتھ کلیش شروع ہوا تھا, تو ابرار الحق نے کہا کہ اپنے پیسے چک تے تھوڑا یا وچوں نا کوئی 10% حصہ رکھ دو چیریٹی واسطے, اے میرا ہے, آئی ایم دا آرگنائزر. تو اس نے کہا یار یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کماواں کتوں تو کھاواں کتوں. اس نے کہا یار اس طریقے سے تو نہ کھاؤ. لوگوں کو جو وہاں پر 2-2 کروڑ 10-10 کروڑ 15-15 25-25 کروڑ لوگوں نے آنسو بہا کے اپنے والدین ماؤں کو یاد کر کے, جو ان کے اس مرض سے لاحق مرض سے دنیا سے جا چکے تھے, ان کے دل کے اوپر انہوں نے ان کی یادوں کو امیجنیشن میں لا کر اور افسردہ ہو کر آپ کو $1 لاکھ دیا ہے. ٹھیک ہے, وہ تم اپنی جیب میں ڈال رہے ہو. اس نے کہا یہ بزنس ہے. کہتا اس دن سے اس کے بعد سے میرا براؤل, اور آپ کو پتہ ہے کہ پورے 10 سال ان کی ایک بہت چلتی رہی ہے, ٹسل بڑی فیمس بھی رہی اور آج بھی ہے. تو خیر اب جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے وہ اس طرح کے دھندے کرتا ہے. اب اس نے ایک دھندا کیا, اب سوچیں کہ مارکیٹنگ ڈائریکٹر جو علیمہ خان تھیں
جو آج کل ٹسویں بہا رہی ہیں، وہ ارب پتی کیسے بنی؟ شوکت خانم چندے کے پیسے سے، اور وہ ویڈیو بھی ہے. مطلب نیپوٹزم، آپ کا ادارہ ہو چاہے گورنمنٹ کا ہو، دیکھیں گورنمنٹ کس کے لیے ہوتی ہے؟ عوام کے پیسوں سے عوام کی فلاح بہبود کے لیے. وہاں پر آپ اپنی بہن بیٹی کو لگائیں گے تو وہ نیپوٹزم ہوگی. بالکل. چیریٹی کے ادارے کس کے لیے ہوتے ہیں؟ عوام کے پیسوں سے عوام کے لیے، تو وہ بھی ایک سیمی گورنمنٹ ہی ہوگی نا. وہاں پر بھی آپ اپنی ذات سے فیصلے نہیں کر سکتے. ایک چیریٹی ہے، لوگوں کا پیسہ ہے، تمہارا دہلا بھی نہیں ہے، لوگوں کے اوپر لگنا ہے. اس نے دیا ہے، ایکس نے دیا ہے، وائی کے اوپر لگنا ہے. تم صرف ماڈریٹر ہو. وہاں پر تم اپنے بہن بھائی بیٹوں کو ایڈجسٹ کرو گے اور وہ بلینئر بن جائیں گے، تو تم سے نیچا گرا ہوا انسان ہی کوئی نہیں ہے. تو وقاص صرف علیمہ جی نہیں ہے، ان کے خاندان کے بہت سے لوگ ہیں جو کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر ہیں. یس. تو والد صاحب جو تھے وہ چیئرمین تھے. پورا کنبا جیسا بیٹھا سی تے 1996-97 دی گل ہے، ٹھیک ہے. اور 23 سال دے وچ نیپوٹزم منع ہے، نیپوٹزم گناہ ہے. مریم آ گئی، بلاول آ گیا، یہ آ گیا، مروثیت کا شور مچاتے رہے. مروثیت کا 23 سال شور مچایا، اور آج اس کی ویڈیو جو ہے وہ ہمارے ہاتھ لگ گئی. اور یہ تب بھی لوگوں کو پتا تھا، لوگ گونگے بہرے سمن بکمن ہے نا، بولتے نہیں ہیں. دوسرا آج جو آپ نے بیسک کویشچن کیا تھا کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا، شیزوفرینیا کہتے ہیں. تو دماغ میں نے آپ کو بتا دیا نا. آپ مجھے میری بات یاد رکھیے گا، لکھ لیں، حرام کا ایک لقمہ اپنی اولاد کو کھلا دو، وہ تمہاری نافرمان ہو جائے گی. ٹھیک ہے. حرام کی کوئی چیز اپنے گھر لے آؤ، اینڈ پہ تم نے اس دنیا میں اس کا حساب دے کر جانا ہے. حرام کام کرو گے، کسی کی ماں بہن بیٹی کے اوپر نظر رکھو گے، وہ دنیا میں اس کا حساب دے کر جاؤ گے. یہ آپ کو پتہ نا، بڑے کہتے ہیں اور یہ باتیں سچ ہیں. یہ تینوں بڑے گناہ ہیں. یہ تینوں اگر آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے اگر 40 سالوں میں اس ایک بندے کی ذاتی زندگی یا اس کی زندگی کے اوپر نظر دوڑائیں تو یہ ہیں. بالکل ہے نا. اب اس کا حساب دینے کا وقت آ گیا. اب ہی، کیونکہ فرعون بھی آخر میں جا کے شکنجے میں آیا تھا، روج تھا، آخری لمحوں میں شکنجے میں آیا تھا، اور وہ ایسی عبرت بنی کہ آج تک وہ اس کی لاش پڑی ہوئی ہے. دیکھو جا کر آپ بھی دیکھ سکتی ہیں. تو اب یہ وہ وقت آ گیا کہ جہاں پر یہ پاگل پنی دورے بھی پڑیں گے، لوگوں کو پاگل ڈکلیئر کروانا، لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے پاگل بنانے کی کوششیں، رانا ثناء اللہ کو پاگل کرنے کی کوشش، حنیف عباسی کو پاگل کرنے کی کوشش، خواجہ آصف کو پاگل کرنے کی کوشش، شہباز شریف کو، حمزہ شہباز کو، احسن اقبال کو، بالخصوص نواز شریف کو، اس کی بیٹی کو بدنام کرنے کی کوشش. یہ ایک گناہ. دوسرے گناہ لوگوں کا مال ہڑپنا. تیسرا گناہ چیریٹی کے اوپر اپنی جائیدادیں بنانا. چوتھا گناہ پاکستان کے لوگوں کا، پنجاب کے لوگوں کا 200-300-400 ارب روپے ایک خاتون لے کے بھاگ گئی، اور تقریباً اگر 5300 ارب روپیہ بجٹ ہے تو 5000 ارب روپیہ تو ان کی جیبوں میں چلا جاتا تھا. آپ دیکھ لیں 4 سالوں میں پنجاب میں ہوا گیا. تو یہ سارے جو گناہ ہیں نا جناب، یہ آ رہے ہیں اب چہروں کے اوپر. گندگی ہمیشہ کبھی نہ کبھی چہرے کے اوپر عیاں ہوتی ہے. تو جب وہ چہرے کے اوپر عیاں ہو رہی ہے تو پھر جتنے مرضی بٹوکس کروائیں، جو مرضی کروائیں، وہ لعنت جو ہے وہ تو سامنے آئے گی اور وہ دنیا دیکھے گی. تو اس لیے پاگل ہونا، دورے پڑنا، کیونکہ انسان پھر اپنے آپ کو کوستا ہے. تو ان کا یہ وقت آ گیا کہ وہ شاید سوچتے ہوں کہ کاش میں یہ نہ کر لیتا، میں وہ نہ کر لیتا. خان تو ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. نہیں، کھڑا ڈٹ کے ہی ہے، بغیرتی کے اوپر ڈٹ کے کھڑا ہے، ہٹ درمی کے اوپر ڈٹ کے کھڑا ہے. ابھی اس نے ایک ٹویٹ کیا، وہ ٹویٹ میں پڑھنا نہیں چاہ رہا، میرے سامنے ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ان کے سوشل میڈیا والے یہ ٹویٹ لکھ رہے ہیں انہوں نے خان نال کیڑی وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ خان صاحب باہر آئیں میرے خیال سے، کیونکہ انہوں نے جب اپنی بہن کو، کیونکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف ٹویٹ لکھا، طیب بلوچ صاحب نے جب رپورٹ کیا تو انہوں نے جو پوری رپورٹ کی ہے وقاص، تو اس کے مطابق عمران خان صاحب نے عظما کو کہا ہے کہ آپ نے کوئی پولیٹیکل ڈسکشن نہیں کرنی ہے باہر جا کے، کیونکہ پھر وہ میرے لیے پرابلم ہوگی اور پھر میٹنگز میں تھوڑا سا خلل آئے گا. جب خان صاحب نے کہا ہے پھر بھی عظما صاحبہ نے باہر آ کے کہا ہے، اور عظما صاحبہ نے ایک جملہ کہا ہے لیکن پوسٹ کی صورت میں تو وہ ایک پورا ایک لمبا چٹھا ہی آ گیا ہے. ہاں نہیں، وہ لکھنے والے بڑا لکھتے ہیں، لیکن یہ ان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی اڈیالہ جیل میں گفتگو کا ایک پیراگراف جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہاں پر آپ کو یہ بندہ دہشت گرد پروو کر کے دوں گا میں آپ کو. عاصم منیر نے بقول عمران خان کے، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے، فیلڈ مارشل نے لکھا انہوں نے،
افغانیوں کو پہلے دھمکایا، رسوائی سے ملک سے دھکے دے کر باہر نکالا، ان پر ڈرون حملے کیے جس کے اثرات پاکستان میں دہشت گردی بڑھنے کی صورت میں آئے. صدقے ہو تیرے. اس شخص نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملک کو دہشت گردی کی بھین چڑھا دیا. مجھے یہ بتائیں اس میں ایک جملہ، ایک لفظ بھی آپ کو ایک سمجھدار آدمی کا بولا ہوا لگتا ہے؟ لیکن یہ عمران خان صاحب تو پوسٹ نہیں کرتے نا، یہ تو جبران الیاس پوسٹ کرتے ہیں. میرا خیال جبران الیاس کو ٹاسک یہ دیا گیا کہ کچھ ایسا کرو کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر ہی نہ آ سکیں. جناب جی یہ بات کی ہے، اندر بیٹھ کے اس نے بات کی ہے، یہ خود اس نے بات کی ہے. بات کر کے بعد میں وہ جب یہ رپورٹ ہوئی ہے تو ٹویٹ کرنے والوں نے ٹویٹ لکھا ہے. اب یہ جو بات کی ہے، چلو دھمکایا، رسوائی سے ملک سے دھکے دے کر باہر نکالا، تو بھائی جو نمک حرامی کرتے ہیں ان کے حصے میں یہی آتی ہے. اور دھکے نہیں دیے، چن چن کے جن کے پاس آئی ڈی کارڈ تھے یا جو نیشنل ہو چکے تھے، نیشنلائز ہو چکے تھے، وہ ہیں پاکستان میں. جو آج بھی ان کو نکالا ہے، امریکہ نکال رہا ہے، جرمنی، آسٹریلیا، سب لوگ ہر ملک نکالتا ہے، ہر ملک نکالتا ہے. یہ رشیا، آج ایک اور افغانی دہشت گرد بھی پکڑا گیا. یہ رشیا یوکرین کی وار ہوئی تھی تو رشیا یوکرین، یورپ پورے نے اپنے بارڈر سیل کر دیے تھے. شینجن زون شینجن نہیں لگ رہا تھا ان دنوں میں، ٹھیک ہے. وہ تو آپس میں اتنے کنٹریز ایک ہی ہے، آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ کہاں کھڑے ہیں. تو انہوں نے یہ کر دیا. پھر ایک دہشت گرد آپ کو پتہ ہے پنجاب سے 3-4 دن پہلے گرفتار ہوا ہے. اس نے ساری کہانی بتائی کہ میں افغانستان سے پشاور، پھر میں پنجاب میں آیا اور میرا ٹاسک یہ تھا کہ 5,000 روپے کے اوپر ایک بندہ دہشت گرد بنا کے میں نے افغان طالبان کو دینا ہے. جی. تو ان لوگوں کو چمیاں لیں یا جپیاں لگائیں جنہوں نے ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ کیا، جنہوں نے پورے صوبے میں آگ لگائی ہوئی ہے. اور تمہارا جو سی ایم ہے وہ تمہارے نام کی تسبیح کرتا ہے، ہونے میں اودی منجی ٹھوکنا ذرا ادھر دھیان نہ. پھر انہوں نے کہا ان پر ڈرون حملے کیے. تو جو انہوں نے ہمارے، آپ پچھلے 2 مہینے میں نظر ڈالیں تو آپ کی انگلیاں کم پڑ جائیں گی جتنے ہمارے سیکورٹی فورسز کے اہلکار جو ہیں، اور اس میں آفیسرز، میجر کرنل وہ شہید ہوئے ہیں. ابھی کل جو کمشنر ایک ہمارے شہید، ہاں اسسٹنٹ کمشنر، تو ان کو شہید کرنے والے وہ پتہ نہیں کتنی محنت کر کے سی ایس ایس کا امتحان دے کر اس مقام پر پہنچے ہیں. اور 2 دوست، مطلب دونوں دوست ہی شہید ہو گئے ہیں. تو ان کو اگر وہ ماریں گے، شہید کریں گے، تو ہم یہاں سے پھولوں کی پتیاں خان صاحب کی کہنے کے اوپر ان کے اوپر نچاور کریں کہ تھینک یو سو مچ، آپ نے بھارت کا، اسرائیل کا ایجنڈا پورا کر دیا. پھر اس نے کہا پاکستان میں دہشت گردی بڑھنے کی صورت میں آئے اس کے اثرات. اس صوبے میں، جس صوبے میں پچھلے 12-13 سال سے اس کی حکومت ہے، اور پولیس دا بھی تو کوئی کام ہے نا، ایڈمنسٹریشن دا بھی کوئی کام ہے، اسسٹنٹ کمشنر کی سیکورٹی، ان سب کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کا چیف ایگزیکٹو صوبے کا ذمہ دار ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا. اور وہ کیا کرتا ہے؟ اسلام آباد سے پیدل مارچ کرتا ہے اڈیالہ کی طرف، وہ کہتے ہیں اور ٹک ٹاک بناتا ہے. سہیل صاحب کہتے ہیں کہ ادھر اسسٹنٹ کمشنر شہید ہوا ہے، اور جو آئی جی ہے کے پی کے وہ، اور وہاں پر ایک میجر جنرل صاحب، وہ اس کو کندھا دے رہے ہیں، اس کی نماز جنازہ کے اوپر آنسو بہا رہے ہیں، اور یہ جو ہے وہ ٹھٹھے لگا رہا ہے عورتوں کے اندر، اور پیدل چلتے ہوئے، واک کرتے ہوئے، خوشیاں مناتے ہوئے اپنے مرشد کے پاس جا رہا ہے. پھر انہوں نے کہا عاصم منیر صاحب نے ذاتی مفاد کے لیے ملک کو دہشت گردی کی بھین چڑھایا. ذاتی مفاد وہ ہے کہ جس میں دہشت گردوں کو ملک سے نکالنا، یا ذاتی مفاد وہ ہے کہ ان کے آئی ڈی کارڈز کے اوپر کے پی کے کی حکومت بنانا، ان کے جعلی آئی ڈی کارڈ جاری کر کے ان کو 40 لاکھ کی تعداد میں یہاں پر کے پی کے اندر. میں نے کل ایک ولاگ کیا، پوری کی پوری ڈیٹیل، ایک ڈیٹیل آپ ولاگ یہاں مینشن بھی کر دیں گے، کس کس ضلع میں، کس کس علاقے میں، کس کس جگہ کے اوپر. ایون سہیل افریدی کے اپنے حلقے کے اندر تقریباً 40,000 افغانی طالبان رہائش پذیر ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، او اتنے بزی ہے. تو تمہارا کام یہ ہے کہ ان سے منشیات فروشی کروانا، اسمگلنگ کروانا، بتے چلوانا، اڈے چلوانا، دہشت گردی کروانا، ریاست کو ڈرانا دھمکانا، اپنے جلسوں کے اندر ان کو لا کر تعداد بڑھانا، یہ تمہارا کام ہے. اور اس الیکشن کے اندر جو کہ تم نے کوشش کی، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن ایکٹیو ہوا، اور اس دفعہ شفاف الیکشن ہوا کے پی کے اندر. اور آپ دیکھیں کہ ایک بندے کے پچھلی دفعہ 70,000 ووٹ تھے اور اس کے 1,63,000 ہو گئے، ان کے 1,10,000 تھے اور 1,20,000 ہو گئے. 10,000 ان کے بھی بڑے، مگر اس کے ڈبل ہو گئے. تو یہ کس طرح ہوا؟ شفاف الیکشن ہوا. تو اس طرح آپ کی حکومت کے اندر ہی ہوا نا. تو یہ سارے وقاص سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ اسٹل اس سچویشن میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم صبح شام عمران خان صاحب کے نام کا ورد کرتے ہیں. ورد تو ویسے خدا اور اس کے رسول کے نام کا نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ نے بہت خطرناک بات کر دی ہے. میں خدا کی قسم ڈر رہا ہوں
یہ جو آپ نے کمپیریزن کر دیا ہے نا، واقعی میں نے بھی سنا ہے. وہ کھڑا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم صبح و شام اٹھتے جاگتے سوتے عمران خان کے نام کا ورد کرتے ہیں اور تاحیات کریں گے. میری ماں نے، میرے استاد نے، میں مدرسے میں، میرے اسکول میں مجھے تو یہ پڑھایا گیا، سکھایا گیا، اور میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ میں نے کرنا اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے ہر کام کرتے ہوئے درود شریف بھیجنا ہے، کیونکہ تمام ملائکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پوری جہان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود. تو ہماری زبانوں کے اوپر تو ورد ہونا چاہیے اس پاک ہستی کا، اس مالک کا، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، تب ہی ہمارے بیڑے پار ہوں گے. یہ جو کر رہا ہے، یہ خدا کی قسم، یہ جو آپ کلٹ کہہ رہے تھے نا، آپ بھی کہتی ہیں زومبیز کلٹ، یہ آج اس کے اوپر مہر ثبت ہو چکی ہے کہ انہوں نے واقعی ایک فرقہ عمرانیہ اور فقہ عمرانیہ، بیسیکلی استغفر اللہ، دین عمرانی بنا لیا. کیونکہ اس سے بڑا اور کوئی دعویٰ نہیں ہو سکتا کہ جس ہستی کا میرے لیے، میں نے اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا، ہر وقت میرا دل اور میری زبان اللہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے تر و تازہ ہونی چاہیے. مگر وہاں پر اگر کسی شخص کا XYZ کا عمران خان کا نام آ جائے جو اس کا خود بندہ کہہ رہا ہے، تو پھر یہ دین الہی کے بعد جو اکبر نے بنایا تھا تو دین عمرانی آیا کہ نہیں آیا؟ وکاس، ایک اور بڑی عجیب سی سٹیٹمنٹ آئی بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض وٹو صاحبہ نے کل ایک پوسٹ کی. میں وہ پوسٹ آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، اس پہ آپ کا انالیسس ضرور لوں گی. ایک طرف سہیل افریدی نے کہا ہم ورد کرتے ہیں سارا دن عمران خان کو، اور مریم ریاض وٹو کہتی ہیں ہمارے پیغمبر اور ولی اللہ اکثر پہاڑوں پر اور بیابانوں پر اکیلے رہتے تھے اور دنیا سے دور ہو کر خدا کی عبادت کرتے تھے. انشاءاللہ خان صاحب قید تنہائی میں کی گئی عبادت سے اپنے رب کے اور قریب ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنے والے رب کے در سے دھتکار دیے جائیں گے. کیا ضرورت تھی اس پورے جملے میں پیغمبروں اور ولیوں کا تذکرہ کرنے کی اور یہ کہنے کی کہ جیسے وہ عبادت کرتے تھے ایسے خان صاحب تنہائی میں جیل میں عبادت کر رہے ہیں؟ وہ میں اس کو کلیریفائی کر دیتا ہوں. ولیوں نے خود کی ذات کو اللہ کے لیے وقف کیا، جنگلوں میں گئے، پہاڑوں پہ گئے. نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ظہور سے پہلے پہاڑ پر جاتے تھے اور اسی غار کے اندر ان کو وحی نازل ہوئی. نہ تو اس دور سے لے کر ولی اللہ کے دور تک ایک ولی، نہ تو ان کے اوپر کوئی کرپشن کا چارجز، نہ بدعنوانی کا چارجز، نہ کسی نے ان کو تنہا کیا. ان کی زندگیاں، ان کا ٹریک ریکارڈ، انہوں نے اپنی ذات کو اللہ کے لیے وقف کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے نام جو ہیں آج تک ہر زبان پر زدیان کیے ہوئے ہیں. یہ کمپیرزن کیا، یہ ایک بندہ مجرم ہو، چوری کے الزام میں ہو اور اس کے بعد ریاست پر حملہ کرنے کے الزام میں ہو، غداری کے الزام کے اندر ہو، اس کی بیگم چوری کے الزام میں ہو، اور وہ قید تنہائی میں اس لیے ہو کہ کیونکہ وہ اگر اس کو قید تنہائی سے باہر نکالتے ہیں تو وہ اندر بیٹھ کر بھی خطرناک ہوتا ہے، ریاست کے اندر پھر آگ لگوا دیتا ہے. تو یہ بھائی وہ سیلف ایگزائل نہیں ہے. ولیوں نے سیلف ایگزائل کیا خود کو دنیا سے، دنیاوی میٹر سے. آج بھی وہ جیل کے اندر بیٹھ کر اتنا بڑا دنیا دار ہے کہ دنیا کے جو باہر آزاد پھر رہے ہیں وہ اتنے بڑے دنیا دار نہیں ہیں. آج بھی 75 سال کہتے ہیں 60 سال کے بعد انسان کو دنیا کی لست جو ہے نا چھوڑ دینی چاہیے. لیکن یہ کیسی عبادت ہے کہ وہ عبادت میں بیٹھے بیٹھے وزیر اعلیٰ بدل رہے ہیں؟ یہ کیسی عبادت ہے کہ عبادت میں بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ باہر دھرنے جلسے جو ہیں ان کو ٹائم لائن ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ یہ کیسی عبادت ہے جس میں وہ وقت کا جو سپہ سالار اور امیر ہے جس کی اطاعت اسلام میں ہم پہ فرض عطا کی گئی ہے؟ یہ کیسی عبادت ہے کہ انہوں نے اندر بیٹھ کے نا عبادت کرتے ہوئے ولی اللہ کی طرح کہ PK کی ایک کرپٹ کیبنٹ بنانی ہے کہ تاکہ کرپشن میں تھوڑا اضافہ ہو اور فائدہ زیادہ ہو. تو یہ سارے کام وہ ہیں کہ جو کہ انہوں نے واقعی، ہاں شیطان کو بھی اللہ نے تنہا کیا تھا، اس کو بھی ملائکہ کی محفل سے نکال کے پھینک دیا تھا تو وہ بھی بھٹکتا رہا تھا، کئی 100 سال تنہائیوں میں رہا تھا، اس کو بھی وہ محفلیں نصیب نہیں ہوئی. بعد میں اس نے پھر ایک راہ اختیار کی اور اس نے چیلنج کیا
اور چیلنج میں آج تک وہ ذل و خوار ہو رہا ہے اور آخرت پہ بھی آپ ہوگا. کہنا چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب شیطان کی راہ پہ ہیں؟ میں کہنا نہیں چاہ رہا, وہ کمپیریزن کر رہی ہے تو میں نے بھی کر دیا. ایک اور بات بتائیے گا, آپ چونکہ کمپیریزنس کا ذکر آیا ہے تو ایک انٹرویو ایک صحافی, خاتون صحافی نے کیا علیمہ بی بی سے, اور ان سے سوال کیا کہ عمران خان صاحب کی جو بیگم ہیں بشریٰ بی بی, وہ جس طریقے سے اثر انداز ہوتی تھی ان کے فیصلوں پہ, اس کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا. تو علیمہ بی بی نے آگے سے ان سے کراس کوسچن کیا کہ آپ ہم سے تو سوال کرتے ہیں, لیکن آج تک آپ نے مرحومہ جو کلثوم بی بی ہیں, نواز شریف صاحبہ کی بیگم, ان کے بارے میں کبھی نہیں آپ نے سوال کیا, نہ بات کی کہ وہ کس طرح اثر انداز ہوتی تھیں. تو ان کو سب جائز ہے اور ہمیں کیا جائز نہیں ہے. تو یہی تو کہتے تھے کہ وہ کرپٹ ہیں, وہ غلط ہیں, انہوں نے تو شعور دیا تھا کہ وہ سب غلط ہیں, تو ان کا اگر غلط ہے تو پھر یہ کیوں کر رہے ہیں. اور سیکنڈلی ایک مرحومہ کو اپنی سیاست میں یا اپنے انٹرویوز میں یا اپنے کسی بھی بات میں شامل کر کے ان کا اس طرح تذکرہ کرنا, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں آپ کو دو پرسنالٹیز کا ذکر کروں گا اگر انہوں نے ماضی چھیڑ دی ہے. ایک ہے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور زرداری صاحب. بے نظیر بھٹو اور زرداری بقول میڈیا رپورٹرز کے, تاریخ دانوں کے, ان کی زرداری سے اس لیے نہیں بنتی تھی کیونکہ وہ سیاست میں بہت حد تک مداخلت کرتے تھے, ان کے ایگزیکٹو معاملات میں بھی مداخلت کرتے تھے وین شی واز اے پرائم منسٹر. تو انہوں نے بہت حد تک اپنے میاں سے دوری اختیار کی, ٹھیک ہے, لیکن چلو ہسبینڈ تو پھر ہسبینڈ ہوتا ہے, تو فیمیل کو تو آپ پھر بھی کنٹرول کر سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں, میل کو تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, اور وہ بھی ایک حاکم زرداری کا بیٹا ہو اور جس کو شوق بھی ہو. تو آپ نے یہ بھی ایپیسوڈ سنی ہوگی کہ انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے دوری اختیار کی. 90s کا دور بڑا مشکل رہا زرداری صاحب کے اوپر, ٹھیک ہے, پھر ان کے اوپر الزامات بھی لگتے ہیں کہ اس لیے بے نظیر گئیں کہ انہوں نے پتہ صاف کیا, جو آج تک پروون نہیں ہے. دوسرا تھا نواز شریف اور کلثوم نواز صاحبہ. مجھے کلثوم نواز صاحبہ نا دو دفعہ ایکٹیو نظر آئی ہیں زندگی میں. ایک جب مشرف نے کو کیا تو کلثوم نواز صاحبہ جو ہیں وہ سیاست نہیں, میں اسے کہوں گا وہ سیاست نہیں تھی, وہ تھی جابر حکمران کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہونے والی صورتحال, جس میں انہوں نے کوئی سیاست نہیں کی. نہ ہی مجھے ایک بات بتائیں, کوئی ایسی خاتون بتا دیں جو کہ کلثوم نواز صاحبہ کی فرنٹ مین تھی, بتائیں ہے آپ کے پاس کوئی نام؟ ان کے پاس ہے نام جس نے اربوں روپے کی دہاڑی لگائی ہو اور وہ جا کے آسٹریلیا کے کسی جزیرے پہ بیٹھ گئی ہو؟ تو یہ دعویٰ تو پھر علیمہ بی بی اور باقی بہنیں بھی کرتی ہیں کہ ہم بھی غیر سیاسی ہیں, ہم صرف اپنے بھائی کے لیے نکلتے ہیں. اسی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہم تو صرف اپنے بھائی کے لیے نکلتے ہیں. کوئی فرنٹ مین دکھائیں نا, کوئی فرنٹ وومن دکھائیں. مرحومہ کلثوم نواز صاحبہ کی کوئی نہیں ہے. عملی سیاست یا کبھی کوئی ایسا الزام لگا ہو کہ انہوں نے پنجاب, وزیر اعلیٰ پنجاب بذات خود رہا تھا سب سے پہلے, جو ہمارا نواز شریف صاحب ہیں, تب کے دور سے نکال دیں کہ کلثوم نواز صاحبہ نے پنجاب کو چلایا ہو. ہی واز دا پرائم منسٹر فار دا 3 times. کوئی ایسا نقطہ دکھا دیں کہ جب تک ان کا ہسبینڈ پرائم منسٹر تھا انہوں نے تو الیکشن بھی نہیں لڑا. جب ان کے ہسبینڈ, آپ کو پتہ ہے یہ حلقہ جو ادھر ہے پنجاب اسمبلی کے پاس, تو اس جب نااہل ہوئے ہیں تو اس کے بعد وہ بیمار تھیں اور بیماری کی حالت میں غائبانہ طریقے سے ان کا الیکشن ہوا ہے, وہ جیتی بھی, حلف نہیں لے سکی اور دنیا سے جا چکی ہیں. یہ تھی ان کی ٹوٹل سیاسی زندگی کہ وہ سیاست میں آ گئی ہیں مگر وہ لنڈن میں کینسر سے لڑ رہی ہیں, وہ جیت گئی ہیں اور ادھر زندگی کی بازی ہار گئی ہیں. یہ ہے ان کی سیاسی زندگی. اور یہاں پر کیا ہے, یہاں پر مرے جا رہے ہیں, ترلے کیے جا رہے ہیں, ٹسوے بہائے جا رہے ہیں. پنجاب کو چلایا, اب پوری پارٹی کو چلایا جا رہا ہے, اب KPK کو پورے کو چلایا جا رہا ہے. ایک وزیر اعلیٰ پسند نہیں, اس کے تبدیل کروایا جا رہا ہے. بہن نن سے لڑ رہی ہے, جو خاتون جس کی 0% کارکردگی نہیں ہے, اس کا کوئی میرٹ نہیں ہے, اس کو سینیٹر بنا دیا گیا. صرف یہ کہ وہ فرسٹ لیڈی جو سابقہ تھی اس کی وہ کلوز فرینڈ ہے یا اس کے ساتھ جرم میں برابر کی شریک ہے. میں مشال یوسف زئی کی بات کر رہا ہوں. تو یہ اور ان کا تو زمین آسمان کا فرق ہے. مجھے بتائیں کہ اس نے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں آپ کو 2013 سے 2018 میں کلثوم نواز کا ایک فیصلہ بتا دیں کہ انہوں نے سرکاری کسی کام میں مداخلت کی ہو, سوائے اس کے کہ مریم نواز کو ایک لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کے لیے انہوں نے ایک موومنٹ کے اوپر پرائم منسٹر نے, اور پرائم منسٹر کا ثواب دیدی اختیار ہوتا ہے, وہ آپ کو بھی کسی موومنٹ پہ لگا سکتے ہیں کہ یہ فلانا میں نے ایک نیا پروگرام جاری کیا, آپ اس کی چیئرمین ہیں, نو بڈی کین کویسچن یو, ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی بیٹی کو لگایا, اس کے اوپر بڑے سوالات اٹھے, اور آج وہی بیٹی جو ہے
اس سے 1000 گنا زیادہ پرفارم کر کے پنجاب کے اندر دکھا رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہن ٹائم ہو گیا ہے کہ سانو ہی ہیلمٹ پا لینا چاہیے. بالکل آپ ہیلمٹ پہنے. جاتے جاتے صرف ایک جو بڑی خبر ہے اس کے اوپر آپ کا انالیسز لینا چاہوں گی. کوئکلی ایک رسپانس دیجیے گا. شہباز گل اور عادل راجہ واپس آ رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ اللہ خیر کرے. جس دن آن دینا تے میں جتی گوبر دے وچ پہلے پیر لانا ہے گوبر وچ. پہلے لاہور میں تو گوبر ملنا نہیں ہے مجھے, تو مجھے مضافات میں جانا پڑے گا, کسی دیہات میں جانا پڑے گا. تو یار شہباز گل اور عادل راجہ تیرے لیے یہ بھی کر دوں گا. عمران ریاض بھی ماشاءاللہ شاید ان کا بھی نام ہے, لیکن اصل نام جو ہے وہ ہے شہزاد اکبر اور عادل راجہ. یہ دونوں ہٹ لسٹ پہ محسن نقوی صاحب نے کہا. تو جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کے لیے میں تقریباً 2-4 ہزار کا پیٹرول لگا کے یہ مضافات میں کسی واڑے میں جاؤں گا, جا کے جوتی کو اچھے طریقے سے نا گویا لگاؤں گا, پھر اس کو بہت اچھی پیکنگ کرواؤں گا. وہ پیکنگ ہو جائے گی, پھر آپ ایئرپورٹ پہ آئیں گے اور وہ میں ماروں گا آپ کے سر کے اوپر. تو وہ جو انقلاب پہلے باہر بیٹھ کے آتا تھا وہ پاکستان میں آئے گا؟ نہیں, پاکستان چ کتنے بولتی بند ہوتی, پاکستان چاہتے ہیں نال ہی یعنی کہ ہم پھر انقلاب والی نہ ہی سمجھیں صاحب. لیکن یہ بڑا اچھا ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب محسن نقوی صاحب نے یہ بات بولی, اور یہ خدا کے لیے یہ کر کے دکھا دو. ہاں یو اے ای مان چکا ہے. ہن تمہیں کوئی بھی اتنے کن ٹوٹا جڑا نا اتوں بھج کے یو اے ای جانا نظر نہیں آئے گا. یو اے ای آپ کو سی سی ڈی بہت سارے بندے لے کے آئی ہے بھائی. ایک تو پچھلے دنوں نے انکاؤنٹر بھی ہوا نا جس کا, تو یو اے ای سے جا کے تو بندے واپس آ رہے ہیں. پیچھے رہ گیا یو ایس اے, کینیڈا, یورپ اور آپ کا بالخصوص موسٹ فیوریٹ لندن. تو لندن میں بہت سارے لوگ جاتے ہیں, جا کے رہائش پذیر ہو جاتے ہیں, تو ان کے ساتھ ٹریٹیز کریں. اور اب تو آپ کی گڈی اڑ بھی چکی ہے, لوگ آپ پہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں. اور پاکستان کا جو نیکسز ہے وہ بھی بن گیا اس خطے کے اندر بھی. تو اس لیے یوتھیو اب یہ مشکل نہیں رہا کہ تسی تو بھج کے چلے جاؤ تو تمہیں بیرونی ملک والے اس طرح شیلٹر کر دیں کہ وہ بیٹھ کے جو مرضی پاکستان پر بولو. تو یہ پہلے انہوں نے وارننگ دی. اگر انہوں نے کام کرنا ہوتا نا تو بتائے بغیر کر دیتے, لیکن انہوں نے وارننگ دی ہے. اب اگر باز نہیں آئیں گے تو میرا نہیں خیال کہ اگلے 6 مہینوں میں ان کا فیوچر جو ہے وہ لنڈن کی پرفضا مقامات پہ ہوگا, بلکہ اڈیالہ کی کسی بیرک میں ہوگا. بہت شکریہ وقاص سنانا. جاتے جاتے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جو انقلاب باہر بیٹھ کے ویوز, لائکس اور کمنٹ کے صورت میں آتا ہے, جس یوٹیوب یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے پورے پاکستانیوں کو انقلاب دکھایا جاتا ہے, کیا اگر وہ پاکستان آئیں گے تو وہ انقلاب آتا ہے یا نہیں؟ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.